الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والق في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو ساتھی تسلسل سے ایک دو دن نہیں آئے، یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کے مقابلے میں وہ پرانے قصے کہانیاں، ناول نگاری اور گانے والیاں اور گانے اور یہ ڈول ڈمکے اور یہ ساری چیزیں، وہ کل میں نے عرض کر دی تھی کہ میں ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ وہ خرید کے لاتے تھے. وہ نظر میں نہار فارس نے اس سے تجویز پیش کی تھی مکے والوں کو کہ آپ کی اس جھگڑے کی وجہ سے تو وہ نہیں باز آنے والا. اور پھر وہ گیا عراق میں اور عراق میں سے جا کے وہ اسفند یار کے قصے اور وہ گانے والی لوڈیاں اور مغنیاں جی وہ خرید کے لایا. اور اس میں جہاں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اس قرآن کی آیات کو سناتے تھے، وہیں وہ کسی کو گانا بجانے لوڈی جو ہے جس کو پہلے، کیونکہ اس وقت تو آج کے زمانے میں تو ماشاءاللہ کہ دنیا بدل گئی ہے، اس وقت تو جو غلام تھیں اور خواتین لوڈیاں تھیں ان سے یہ کام لیا جاتا تھا. اور آج تو بڑے بڑے عظیم گھرانوں کی خواتین جو ہیں وہ آرٹسٹ بن گئی ہیں، جیسے طاہرہ سید تھی، یہ جو آپ کا بہت بڑا ایک قانون دان تھا سید ظفر علی شاہ، آج کل ان کا بیٹا ہے علی ظفر، اور ان کی بھی وہ خاندان تھا پورا، وہ گانے بجانے کے کام کرتے تھے اور باقاعدہ ہفتے کے اندر ایک برکت مارکیٹ میں ہوٹل میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہاں گانے بجانے کی مجلس. اسی طرح یہ ٹی وی کے اوپر جتنے بھی ڈرامے، جتنے بھی فوش کلمات، جتنے بھی لمبیات ہیں وہ ساری اس زمرے میں آتی ہیں. اور ان کے لیے اللہ نے سزا تجویز کی تھی کہ وہ ایک ان کے جو ہے سخت ترین اور عذاب ہوگا. پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ ان کو پھر کانوں کے اندر انفی اتنا ہی وقت ایسے جیسے ڈانٹ لگ گئی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گانا بجانے والی عورتوں کے گانے سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا خریدنا، ان کا بیچنا، ان کا گانا سننا، ان کی قیمت لینا یہ حرام ہے. لیکن ہمارے آج کل تو ہمارے ماشاءاللہ ارب پتی کھرب پتی جو لوگ ہیں وہ شوق سے گھروں میں وائلن بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے گھروں میں مطلب اللہ کے قہر کو آوازیں دے رہے ہیں. اور یہ قرآن جو ہے فریاد کر رہا ہے، گلہ اور شکوہ کر رہا ہے کہ تم اتنے اچھے لوگ ہو کہ زمین پہ کوئی میری آیت گری ہوتی ہے تو اٹھا کے چومتے ہو، سینے سے لگاتے ہو اور پھر تبرک کے طور پہ اونچی جگہ پہ رکھتے ہو.
لیکن میرے اندر یہ لکھا ہوا ہے سود نہ کھاؤ اور تم سود کھاتے ہو۔ میرے اندر لکھا ہے کہ بد عملی نہ کرو، تم بد عملی کرتے ہو۔ میرے اندر لکھا ہوا ہے کہ بددیانتی نہ کرو، تم بددیانتی کرتے ہو۔ میرے اندر لکھا ہے انصاف کرو، لیکن تم بے انصافی کرتے ہو۔ چیختا چلاتا ہے، روتا ہے قرآن، اور قیامت کے دن پھر یہ قرآن جو ہے دعویٰ لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا کہ ہاں یہ ہے میری قوم۔ اللہ کے رسول اس کے اوپر دعوے دار ہوں گے اور کہیں گے ہاں وہ قوم، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو مہجورہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرے عزیزوں بڑا خوفناک منظر ہے آج کی جو کیفیت ہے۔ اللہ نے اس عذاب پھر ان کو بشارت کہا، ان کو بشارت خوشخبری دو، کس کی؟ ایک مذاق اللہ نے بھی ان سے کیا کہ ان کو دردناک عذاب کی، عذاب بے عذاب نلی، دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ ایسے لوگوں کے لیے یہاں جتنی مرضی آپ چودھری بن جائیں، جتنے مرضی جگیردار زمیندار بڑے بڑے افسر بن جائیں، لیکن اللہ کے دربار میں ننگے کھڑے ہوں گے آپ، اور پھر وہ سزا بس اللہ امان والحفیظ، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے بہت گستاخیاں کی اللہ تیرے دربار، قدم قدم پہ تیری حدوں کو توڑا ہے اللہ، تو نے پھر بھی ہماری، ہم نے توبہ کی پھر چکنی کی، پھر توبہ کی پھر توڑی، یا اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے۔ آج اللہ نے فرمایا ان الذین، اس کے مقابلے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ اب اللہ فرماتا ہے البتہ وہ چلے گئی پچھلی باتیں، وہ دردناک اور خوفناک منظر اللہ نے پیچھے کر دیا، اور مسلمانوں کی مجلس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی، بے شک ان الذین، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے۔ جیسے سورہ عروج کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید۔ لیکن پہلے وہ سزا ان کے لیے اللہ نے تجویز کی جنہوں نے قتل المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب الجحیم۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا سب ختم کرنے کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے نعمت بڑی جنتیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جنتیں ہیں، بلکہ جنت ہوتا بھی آپ اس کے اندر جائیں تو دے رہے ہیں خالی، لیکن فرمایا نعمت بڑی جنتیں ہیں، تمہارے لیے وہ نعمتیں ساری تمہاری ہیں، جنت تمہاری حوالے کر دی جائے گی، تمہاری ملکیت ہے، اور جنت بڑی نعمتیں خالدین فیہا، اور انعام کیا ہے کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہ گزر جانی ہے۔ ذرا پردادے کی طرف دیکھیں، دادے کی طرف دیکھیں، اس سے پہلے خاندان کے بڑے بڑے لوگ دیکھیں، کئیوں کے آپ اپنے شجر نسب میں کسی کا نام بھی نہیں کسی کو یاد ہو، بھول جاتے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں کون تھا، اباؤ اجداد کے اندر کون کون لوگ آئے، کہاں کہاں چلے گئے، کدھر کدھر چلے گئے، ہڈیاں بھی گل گئی، ختم۔ لیکن اللہ کے دربار میں جب ہوگا کھڑے ہوں گے، وَإِذَا كِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ جو بھائی کہتے تھے نا کافر کی ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی کیسے ہوگا؟ اللہ فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، میرے علم میں ہر چیز، اور پھر اس کے باوجود ایک کتاب ہے حفیظ، حفاظت والی، اس کے اندر ہر چیز ہے، سمندر میں ڈوبا وہ بھی باہر، زمین میں ہے وہ بھی باہر، فضا میں ہے وہ بھی باہر، تاروں کے اندر، ستاروں کے اندر، خلاؤں کے اندر، جہاں بھی ہوگا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور خیری نگاہ خیری شر کا وہ جو عمل ہے وہ پورا ہو کے رکھا۔ یہ وہ لہم جنات النعیم، بڑی جنت بڑی ہے، خالدین فیہا، یہ اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ، سبحان اللہ، کیسی جنت، جس کے گھر، جس کے محل جو ہے سونے اور چاندی کی دیواروں سے بنے ہوئے، ہیرے موتی کے، ان کے جو غسل خانے ہیرے اور موتی کے، اور گارا کا کستوری کا، اور چاندی کے تنے والے درخت ہوں گے، اور سونے کے پتے ہوں گے، اور ان کے ساتھ پھل لگ رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ کیسے لگ جائیں گے؟ جیسے یہ لکڑ کو پھل لگتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کو پھل لگتا ہے، اور پھر وہ محنت کوئی نہیں، کوشش کوئی نہیں، بس ذہن میں تصور پیدا ہوا، آ گیا حاضر، پرندہ اڑ رہا ہے، کھانا ہے، نیچے گر گیا، بنا ہوگا سامنے آ گیا، اور پھر بیماری کوئی نہیں، پھر بڑھاپا کوئی نہیں، پھر حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، پھر لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی الٹی سیدھی بات بھی نہیں سنی،
اور بڑے بڑے جو آپس میں جھگڑے ہوئے لوگ مسلمان ہوں گے ولی حمیم بن جائیں گے، ایسے دوست جیسے سیسا پھیلائی دیوار ہوتی ہے ایسے دوست بن جائیں گے، اور اس کے سینوں میں سے ہر قدرت اللہ کا ڈال دے گا کہ کون بڑا ہے کون بڑا۔ واہ اللہ ہے، اب وعدہ کون کر رہا ہے؟ واہ اللہ کا، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کوئی چیز اس پہ اپنے وعدے کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتا، جو اس نے وعدہ کر لیا وہ پورا کرتے رہے گا، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کی حکمت عملی کے اندر کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا وعدہ پختہ ہے۔ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان دو صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بالارادہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ اس کائنات میں کوئی ایسی کسی کی طاقت ہے کہ اس کو اپنے وعدے سے باہر رکھ سکے۔ یہ کیسا وعد اللہ حق کا، وہ آگے عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا، طاقت والا بھی ہے، قوت والا بھی ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم بھی ہے، سننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ ہمارے لیے چیز مخفی ہے، اس کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کے لیے سب برابر، ہر چیز سامنے ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والق فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابۃ، اس نے آسمانوں کو بنایا۔ اوپر کی یہ جو ہم نے بیان کی ہے ساری تمید، اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے۔ ذرا یہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، میں نے بغیر ستونوں کے ان آسمانوں کو، یہ آسمان دیکھیں نا، تارے ان سے نیچے ہیں، آسمان اوپر، اس کے اوپر ہے، اور یہ جو ہماری گلیکسی ہے نا، جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ جو زمین کا سیارہ ہے، یہ بھی ہوا کے اندر معلق ہے، اور یہ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، جیسے ہمارا سورج چمکتا ہمیں نظر آتا ہے، ایسے 2 ارب سورج اس زمین کے ارد گرد اس گلیکسی کے اندر موجود ہیں، اور کئی ایسے تارے ہیں جن کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں آئی، اور اس کے اندر کون کون سی مخلوق ہے، کیسی مخلوق ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں تاروں کے اندر اللہ نے جنت بنائی ہو اور ایک آدمی کو جنت دینی، کیا اللہ جانتا، لیکن یہ جدید جو علم ہے ابھی تک کہ بغیر عمد ترونها والق فی الارض رواسی، کہ ابھی تک یہ ہمارا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بغیر ستونوں کے کہ کشف شکل کا جو جدید جیومیٹرک کیمسٹری ہے اس نے یہ دریافت کیا ہے کہ یہ کشف شکل کی بنیاد پہ سارے آپ ایکویلنٹ بیلنس ہے ہم کے درمیان، کوئی تار یا کوئی رسا یا کوئی ڈانگ یا کوئی سوٹا یا کوئی سریا نہیں ہے کہ جن کو جوڑ کے بیٹھے ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت بنائی ہے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی غور اور تدبر اور فکر کرے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، اگر وہ تھوڑا سا تدبر اور فکر کرے، غور کرے، تو اس کو ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، چیخ اٹھے گا، جیسے آخر میں ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، یہ اللہ نے باطل نہیں بنایا ہے، یہ نہریں بہنا، ہواؤں کا آنا جانا، پھلوں کا پکنا، برف کا جمنا، پانیوں کا برسنا، اللہ یہ سب تیری حکمت ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا سنبھالنے والا ہے، کوئی اس کی ترتیب اور تنظیم کرنے والا ہے، اور وہ وعدہ اللہ ٹھیک ہے، اس کا کچھ القا فی الارض رواسیا۔ اور پھر یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ زمین کے اندر سکیڑ آئی ہے، وہاں پہاڑ بن گئے اور اونچے اونچے ہو گئے جہاں زیادہ ہے، لیکن اللہ الجبال کیف نصبت، میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ذرا دیکھ، اس لیے کہ یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اور سائنسدان بھی یہ سمجھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے بیلنس بنایا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن یہ بیلنس ہے پہاڑ اور زمین، اگر یہ بیلنس نہ ہوتا تو زمین ڈھلک جاتی۔ اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، ایک طرف ہموار زمین ہے اور دوسری طرف پہاڑ ہے، تاکہ بیلنس رہے، زمین جو ہے لکڑی کے دونوں پہلے برابر رہیں گے، ایسا نہ ہو کہ ایسے ایسے ہو جائے، اور جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو جو زلزلے آپ کو بڑے آ رہے ہیں، زلزلے قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت قریب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے شمار زلزلے، اب روز کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں زلزلہ آ گیا، اور ظلم و ستم بھی بڑھ جائے گا، ظلم و ستم بھی بڑھ گیا، ہر بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی، کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، خوف اللہ کا نکلتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ایمان جو ہے وہ بھی دلوں سے خارج ہوتا جا رہا ہے، گھروں سے خارج ہوتا جا رہا ہے،
معاشرے سے خارج ہوتا جاتا ہے، سلطنت اور ملکوں سے خارج ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ عیاشیوں کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ملک کی تو نہیں میاں ڈبکیاں مار رہے ہیں، وہ بالکل برہنہ ناشتے ہیں۔ جاؤ دیکھو جا کے بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے جا کے دیکھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، کوئی پتہ نہیں دادی کون ہے، دادا کون ہے، نانی کون ہے، دادا کون ہے، کسی کو کوئی نہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں، وہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ سارے لوگ بہت ہیں اور سارے جو ہے کہیں نہ بنتے۔ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور، کس کو پتا تھا کہ یہاں گھر بننا ہے، کس کو پتا ہے ہاتھی کو بنانا ہے، کس کو پتا ہے یا بکرا بکرے اور چھترے چھتریاں یہ ساری جانور بننے ہیں، پرندے بننے ہیں، کس کو علم تھا؟ کس کو پتا تھا کیسے کیسے یہ پھل بنانے کی ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے، اور یہ پرندوں کو دیکھ کے انسانوں کی طبیعت خوش ہوتی، جانوروں کو دیکھ کر خوش ہوتی، کس کو علم تھا؟ یہ وہ ان اللہ علیم علیم جو ہے اس کو علم ہے، اس نے یہ زمین خوشنما بنائی تاکہ لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ ایسے پرندے، ایسے خوبصورت پرندے کہ آپ کی دیکھ کے رنگ دھگ رہے ہیں، پھر وہ ایسے نغمے توحید کے گاتے ہیں کہ آپ سن سن کے حیران پریشان ہوتے کہ یار یہ پرندہ ہے جو اللہ کی توحید کو بلند کر رہا ہے اور اللہ کی تعریف کے نغمے گا رہا ہے۔ یہ ایک اس کو دیکھ کے انسان جو ہے آٹومیٹکلی مان لیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اب اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ اب جب بارش نہ ہوا تھوڑے ابھی اب تھوڑی بارش ایسے چند فوہار سے پڑی ہے، دیکھنا صبح کیسے دیتی ہے، دیکھنا کیسے بہار ہو، موسم کیسے صاف ہو، آسمان بھی نیلا نیلا نظر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ رِزْقًا لِلْعِبَادِ فَأَحْيَيْنَا بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اللہ فرماتے ہیں اس سے لوگوں کے لیے اناج پیدا کرتا ہوں، رزق پیدا کرتا ہوں، اور اسی طرح ہے میرے انسانوں تم بھی جب مر جاؤ گے قبروں سے اسی طرح تم بھی نکلو گے، جس طرح یہ بارش برسنے کے بعد کونکلیں نکلتے ہیں۔ یہ اس لیے پڑھی گئی فیہا من کل زوج کریم، عمدہ چیزیں اگا دی، یہ تو اللہ کی تقدیر، ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، اب ذرا کرو نا دعوت، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی مجھے دکھاؤ، ما خلق اللہ دینا من دونی، کسی نے کوئی اور چیز ایسی کوئی بنائی ہو ذرا دکھاؤ، کسی نے کوئی تخلیق کی، بل الظالمون فی ضلال مبین، حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے بالکل صحیح بات سمجھائی، کائنات کی کسی دوسرے کی تخلیق کی کوئی نشاندہی کی نہیں جا سکتی کہ کوئی اور بھی کوئی کسی چیز کو پیدا کرتا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی پرند، کوئی ولی، کوئی نبی اور کوئی تخلیق نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ خود اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے کہ جب کوئی چیز بنا نہیں سکتا، تو تخلیق کر نہیں سکتا، تو پھر اس کو اپنا معبود کیوں بنا دے؟ بھی جو بنا نہیں سکتا، بگڑی کا تو بنائے گا وہی ہے جو بنا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس در کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں، اس در کے اوپر جھک جائیں، اور انشاءاللہ العزیز تمام دل کی مرادیں آپ کی پوری ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی اس طاقت میں نہیں ہے کہ وہ تمہاری مرادوں کو بدلے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کریم ہمیں اپنا فقیر بنائے، ہمیں اپنا فقیر، اپنے در کا فقیر بنائے، ہمیں کسی کے سامنے دستے سوال کرانے کی توفیق بنائے۔ اللہ مولانا عزیز وصدق رسول نبی الکریم پناہ ولا من الشارقین، اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ خیر معمول آپ ہیں، سب سے بہترین آپ ہے جسے امیر وابستہ کیا جا سکتا، اللہ آپ کے علاوہ کوئی امیدوں کو پورا کرنے والا، خیر مسئول بھی آپ ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے، اکرم مسئول علامہ الگ طرح من المناجات،
اللہ یہ جو دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ تیرے در کے اوپر، یہ تو نے ہمیں سکھائی، اب تیرے سامنے دستے سوال بلاتے ہیں اللہ، اس لیے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول، ہم پہ مہربان ہو جا، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اللہ رات میں جو خیر ہے وہ عطا فرما، اللہ مظلوم مسلمان اللہ چیخو پکار کرتے ہیں، اللہ گلا اور شکوے کر رہے ہیں لوگ کہ مسلمانوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تو ہمارے اوپر مہربان ہو جا، اللہ توفیق دے دے، ایمان پہ استقامت دے دے، حلال میں اللہ وسعت دے دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے، آمین اور شدگان کو معاف فرما دے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، آمین آنے والے مسائل اور مشکلات سے آمین اللہ کے لیے نمائش میں رکھا، آج تیرے ساتھی یا اللہ یا بیٹھتے ہیں تو ایمان کے اوپر استقامت عطا، آمین ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر، آمین اللہ اس قرآن کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینے کا نور بنا، آمین ان کے گھروں میں عطیت عطا فرما، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک